بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محمد نبیل افضل قادری آف UK کاونٹری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس نیت سے اور اس مقصد سے کہ کچھ دن پہلے، تقریباً 5-7 دن پہلے، ایک ویڈیو کراچی کے محترم سید ذوالفقار شاہ صاحب کی لگائی ہوئی سوشل میڈیا پر وہ دیکھنے کو ملی، جس میں پہلے آپ نے ایک عجیب عنوان سے اس کا آپ نے ایک ٹائٹل بھی رکھا، بعد میں آپ نے پھر ایک دو اور بھی آپ نے لگائی، جس میں آپ نے حضور حجت الاسلام قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، جن کا میں ایک ادنا سا خادم ہوں، کہ آپ کو انہوں نے مناظرے کا چیلنج کہہ دیں یا چیلنج قبول کرنے کی آپ نے ایک وہ ویڈیو لگائی۔ پھر ساتھ آپ نے ایک پوسٹر بھی شائع کر دیا اپنی فیس بک سے، سوشل میڈیا پر، کہ یہ تاریخی مناظرہ ہو رہا ہے، اور یہ تاریخی مناظرہ پھر آپ نے بغیر کسی مشاورت کے خود ہی آپ نے اس کی تاریخ بھی آپ نے طے کر لی، پھر آپ دن بھی، تاریخ بھی، اور ساتھ ٹائم بھی، پاکستان شام 10 بجے کا اور یہاں UK کا 5 o'clock کا ٹائم آپ نے وہ بھی طے کر لیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ نے وہ اعلان کرنے کے بعد اور پھر وہ پوسٹر شائع کرنے کے بعد ہمیں تو یہ تھا کہ آپ سنجیدگی کا کوئی اظہار کریں گے اور باقاعدہ آپ کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہیں، کہ اگر آپ اس پر کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں تو آپ باقاعدہ پھر کوئی رابطہ بھی کریں گے، اور رابطے کے ساتھ ہی، کیونکہ آپ سے تو رابطہ کیا گیا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ خود رابطہ کریں گے اور آگے جو اگلے معاملات ہیں جو لائے عمل ہیں اس کو آپ طے کریں گے۔ لیکن اس کلپ اور پوسٹر کے بعد تو بالکل آپ خاموش ہو گئے اور آپ بالکل خلوت میں چلے گئے۔ تو لہٰذا آج 31 جنوری کی تاریخ کو میں حاضر ہوں اس کے ساتھ کہ فقط تاریخیں سیٹ کرنے سے اور فیس بک پر اعلانات کرنے سے یا پوسٹر شائع کرنے سے کیا صرف فقط اس سے مناظرے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے تو ابھی تک اپنا دعویٰ بھی ہمیں نہیں بتایا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ جو آپ یعنی کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے دعویٰ اپنا تو سامنے رکھ دیا ہے، لیکن بالکل آپ نے نہیں رکھا، اور جو آپ کے قریبی ساتھی ہیں وہ آپ کو اس بات پر ضرور آگاہ کریں گے کہ آپ نے تو ابھی تک اپنا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد جو مناظرے کے شرائط ہیں وہ بھی ابھی تک طے نہیں ہوئے، تو چیلنج تو قبول کرنا، پوسٹر بنوا کر، پکچر لگا کر، اور وہ بھی حضرت قبلہ شاہ صاحب جیسے ہستی کے حوالے سے، تو وہ تو آسان ہے کہ بند کمرے میں ویڈیوز بھی بنائی جائے اور پھر پوسٹر بھی شائع کی جائے کہ یعنی کہ یہ ہم کرنے والے ہیں، لیکن آپ پھر اپنی جو حیثیت ہے وہ بھی آپ نہ بتا سکے ابھی تک کہ کس حیثیت سے آپ اس مناظرے میں آنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ بحیثیت مدعی ہوں گے یا بحیثیت سائل ہوں گے؟ کیونکہ مناظرے میں تو یعنی متخاصمین ہیں یا جانبین، یعنی دو ہیں، اور مدعی ہیں، سائل، یعنی کہ یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ مدعی ہیں یا سائل ہیں، کہ آپ اثبات الحکم کے لیے آ رہے ہیں یا نفی الحکم کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، اپنی جو حیثیت ہے وہ واضح نہیں کی، نشاندہی تک نہیں کی کہ آپ کس حیثیت سے مناظرہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فقط آپ عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں کہ میں جناب یہ اعلان کر رہا ہوں مناظرے کا، اور میں جناب ابھی بڑے یعنی کہ للکار کے ساتھ آ رہا ہوں، لیکن جو اس کے معاملات ہیں وہ بالکل شاید یا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو مناظرے کے میدان میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے تو یہ پھر آپ پر ہے کہ آپ اپنی حیثیت تو واضح کریں، اور اگلی جو بات ہے وہ بھی آپ بات کریں کہ آپ کس حیثیت سے مناظرہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یعنی کیونکہ کل آپ نے ٹائم تو دیا نا کہ فروری کی 1 تاریخ کو کہ یہ ہم جناب یہ کریں گے وہ کریں گے، تو محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ 1 کے بعد ہی آپ منظر عام پر دوبارہ آنا چاہتے ہیں جشن فتح مبین منانے کے لیے، کہ میں جناب بڑا معرکہ مار کے آیا ہوں۔ تو جناب اس طرح فتح مبین بھی نہیں ہوتے،
اور نہ اس طرح یعنی کہ کوئی بڑے مارکے جو ہوتے ہیں کہ وہ انسان ایسا نہیں حاصل کرتا. آپ سامنے تو آئیں، یعنی جناب کوئی بات کریں کہ بلا محترم، یعنی کہ کچھ گفتگو کریں. اگلے جو معاملات مناظرہ لفظ جو ہیں وہ تو آج کل ہر کسی کی زبان پر آ ہی جاتا ہے، لیکن جو اگلے معاملات ہیں وہ تو بھی آپ کو طے کریں. لہٰذا میں آپ کو ایک مؤدبانہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کل تک اس ٹائم سے پہلے، نمبر میرا آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے جناب، تو آپ رابطہ کریں اور جو مناظرے کے پہلا جو عنوان ہے، موضوع ہے مناظرے کا، وہ طے کریں. دعویٰ ہے وہ آپ سامنے کریں. پھر اس کے بعد جو شرائط ہے مناظرے کے وہ، اس کے بعد جو مناظرے میں منصف ہوں گے وہ، جو مناظرے میں صدر ہوگا وہ، یہ سارے معاملات ہیں مناظرے کے، کیونکہ اس کے بغیر تو یعنی کہ مناظرہ تو ہوتا نہیں. اور اس کے بعد یعنی کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو مبادی ہیں، پھر اس کے بعد جو اوساط ہیں، پھر مقاطع ہیں، اس پر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ مناظرے کے مبادی کیا ہوں گے، اس کے اوساط کیا ہوں گے، اس کے مقاطع کیا ہوں گے، کون سے دلائل استعمال کیے جا سکتے ہیں، کس سطح کے ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ جناب سب باتیں ہم نے ابھی پہلے کرنی ہے جو مناظرے سے پہلے ہوتی ہیں، مناظرے کے دوران نہیں، نہ مناظرے کے بعد ہوتی ہیں. یہ مناظرے سے پہلے سب معاملات طے ہونے چاہیے. تو ویسے جناب قبلہ محترم سید ذوالفقار شاہ صاحب، یہ ایک بات تو یہ تو رہ گئی وہ، لیکن عجیب اور تعجب والی بات یہ ہے اور حیرانگی بھی ہے کہ جناب مناظرہ کا چیلنج آپ کر رہے ہیں یا قبول کر رہے ہیں یا میدان میں آپ آنا چاہتے ہیں، اور علم حدیث کا اپنے آپ کو ایک ایکسپرٹ بھی آپ سامنے لوگوں کے سامنے آپ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ علم حدیث کے آپ ایکسپرٹ ہیں، اور جناب روایات کو لے کر آپ جو آپ کے سامنے اسکرپٹ ہیں اس کے سامنے سے آپ بڑے جناب باتیں کر رہے ہیں جرح و تعدیل کے، اور پھر راویوں کے، اور پھر جو راویان کی جو آگے ان کی جو باتیں ہو رہی ہیں وضع کی یا کذب کی، یا جو ان کے قوت ضبط و حافظہ ہیں. تو جناب سے گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے حضور حجت الاسلام سے گفتگو تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے اپنے آپ کو تھوڑا اپ سیٹ کر لیں. جو خود محدثین، مشہور و معروف محدثین، ہمارے اکابر اور ائمہ جو ہیں، ان کا نام لینا بھی صحیح جس کو نہیں آتا، تو وہ کیا علم حدیث پر یا احادیث پر وہ بات کرے گا. یہ جو آپ نے نئے امام لانچ کی ہے ریسنٹلی آپ کی ویڈیو میں، امام شعبہ، تو امام شعبہ کون ہیں؟ یہ تو مشکات شریف کے جو طلباء ہیں، بلکہ جو ریاض الصالحین اور امام نووی کی 40 پڑھنے والے ہیں، یہ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ امام شعبہ یا شعبی بھی ایک ہے. تو شعبہ یہ جو آپ نے لگائی ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں کہ یہ کون سے امام گزرے ہیں شعبہ والے. منظر نے جو روایت نقل کی امام شعبہ سے وہ یہ. تو محدثین کا نام لینا بھی آپ کو صحیح نہیں آتا، پھر آپ بات کر رہے ہیں علم حدیث کی اور پھر اس کی حیثیت کی اور روایات کی اور حوالوں کی، جبکہ آپ نے خود روایت پڑھی لی مع اللہ وقت، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کے ساتھ ایک خاص وقت ہوتا ہے معیت کا. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فی ملک مقرب. اور جو اس کا آپ نے زیرہ اپنا سینہ تان کر کے آپ نے جو حوالہ دیا، وہ آپ نے دیا کہ یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، اور ترمذی شریف تو ہر ایک مدرسے میں، ہر ایک لائبریری میں ہے، سنی لائبریری میں ہر ایک مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. تو جناب سے گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا وہ جامع ترمذی سے ہمیں ذرا دکھائیں کہ وہ روایت جامع ترمذی میں کہاں ہے، ہم بھی ذرا دیکھیں کہ وہ کہاں ہے. اور اگر یعنی کہ یہ سارا کام آپ کر رہے ہیں کوئی اور مقاصد کے لیے، تو وہ بھی آپ کے لیے آسان کر لیتا ہوں کہ پیکج بھی آپ کو جناب فراہم کرتے ہیں کہ وہ حدیث دکھائیں ہمیں ترمذی سے، اور 10 لاکھ بھی وصول کر لیں، سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے. تو گزارش جناب یہ ہے کہ جو خود محدثین کا نام لینا بھی ان کو نہیں آتا صحیح، جو حوالے حدیث کی کتابوں کے غلط دیتا ہے، روایت کہیں اور کی ہو اور پھر اس کو صحاح ستہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہے بھی نہیں صحاح ستہ کی، پھر
روایت کہیں اور کی ہو اور پھر ایک مشہور و معروف حدیث کی کتاب کا نام لے کر لوگوں کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ جناب علم حدیث اور اصول حدیث پر کلام کرے گا، گفتگو کرے گا۔ تو جناب سے گزارش ہے کہ آپ محترم ہیں ہمارے اور آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑا اپنے آپ کو بھی تھوڑا سیٹ کریں، اور اگر شوق ہے بات کرنے کی تو انشاءاللہ بات ہوگی، گفتگو ہوگی، لیکن پہلے آپ یہ جو بیسک چیزیں ہیں، بیسک، کیونکہ مناظرے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے اظہار للصواب، یعنی کہ سچائی کو، حق کو سامنے لانا، تو آپ تو بالکل اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ آگے رہا یعنی کہ آپ اس پر توجہ دیں، کیونکہ مناظرے کی تعریف بھی یہی ہے، یعنی کہ اس کی توجہ المتخاصمین، یعنی کہ توجہ آپ دیں۔ تو جب سے آپ نے یہ پوسٹر نکالا ہے تو آپ کی تو توجہ ہی ہٹ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توجہ کہیں اور ہے، اور پہلے بھی کہیں اور تھی۔ تو جناب آپ آئیں، کل تک ٹائم ہے، تو آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آ کر لائیو پر ہی گفتگو کر لیں، کہ آ کر، اور یہ نہیں کہ اکیلے بیٹھ کر ویڈیو بنا کر چلا دینا، نہیں، کیونکہ آپ نے لائیو بات کی ہے نا، تو لائیو آ جائیں، زوم پر ہو یا جس طرح بھی ہو، وہ انشاءاللہ طے کر لیں گے، اور اس پر ہم جو مناظرے کا موضوع ہے، عنوان ہے، آپ کا دعوت جو ہے، اس کی شرائط جو ہے، جو اس میں منصف ہوں گے، جو اس میں صدر ہوگا، جو بھی معاملات ہیں، وہ اس کے جو مبادی ہیں، اس کے اوساط، مقاطع، یہ سب انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور پھر جو اگلا لائے عمل ہوگا وہ انشاءاللہ ہم عوام کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ جناب سے گزارش ہے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔